الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، ویسے ویسے ایک مومن کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایمان کی تازگی اور ایمان کی فرحت، ایمان میں خوشی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، چونکہ مسلمانوں کے لیے جو بنیادی ارکان ہے ان میں سے ایک رکن سال کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے مومنوں کے اوپر بہت بڑے جو ہے وہ انعامات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔
بہت ساری سہولیات جو ہے وہ مومنوں کے لیے پیدا کی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے جو اسلاف تھے نا، ہمارے جو بزرگ تھے، جو پہلے لوگ تھے، نیک لوگ، وہ لوگ 6 مہینے پہلے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمانا۔ 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اور ہم تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 2-3 دن کی دوری پر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب بھی نصیب کی بات ہے، موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، تو ہمارے اسلاف 6 مہینے پہلے دعا کرنا شروع کر دیتے کہ یا اللہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا۔ اور جب پھر رمضان کے مہینے میں محنت کر لیتے، دعائیں کر لیتے، عبادات کر لیتے، اپنے اللہ کو راضی کر لیتے، تو 6 مہینے کے بعد، رمضان کے بعد یہ دعائیں مانگتے کہ یا اللہ قبول بھی کر لینا۔ اسلاف جو تھے وہ 3 اشروں کو بڑا اہم سمجھتے تھے، محرم کے پہلے 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اور رمضان مبارک کے آخری 10 دن، آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر جو ہے وہ آتی ہے۔ اسی لیے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کسی کا واپس قبر میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے، حتیٰ کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین جو ہے وہ شہید سے یہ کہتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو شہید یہ کہے گا کہ یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں واپس جا کر اپنے پچھلوں کو، لوگوں کو یہ بتاؤں کہ شہادت کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا اللہ نے مجھے عزت اور مقام دی ہے۔ اے اللہ تو مجھے زندگی دے، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر تیری راہ کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر تو مجھے زندگی دے، پھر میں تیری راہ کے اندر شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو کچھ مانگتا ہے مانگ، لیکن دنیا میں واپسی نہیں ہے، دنیا میں واپسی نہیں ہے۔ تو دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا، نہ خود واپس آتا ہے، نہ اس کی روح واپس آتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندے کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے نا، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے گناہ بھی ہوں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایمان کی حالت میں، نیکی کی حالت میں جو ہے وہ فوت فرمائے۔ جو بندہ قبر میں پریشانی کی حالت میں ہونا، اگر ان کے لیے اللہ رب العالمین یہ اعلان کریں کہ جاؤ تمہیں دنیا میں جانے کا ایک موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی گھڑی، تھوڑا سا وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو مجھے یہ امید ہے کہ قبر والے یہ تمنا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا صرف 1 دن دے دے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ قبر والے یہ کہیں گے کہ یا اللہ رمضان کا 1 دن دے دے، کیونکہ جس بندے کو رمضان کا صرف 1 دن، 1 گھڑی بھی مل گئی نا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہو صحیح کو مانگنے والا، ہو صحیح کو اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنے والا۔ اس مہینے کی اتنی قدر ہے، ہمارے اسلاف کی نظروں میں اس مہینے کی اتنی قدر تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا۔ وہ اس لیے نصیب فرمانا کہ انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد عبادت کرنا اس کا مقصد ہے کہ جو کمی کوتاہی میری عبادت میں ہے میں رمضان کے مہینے میں اس کو پورا کر لوں اور میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مہینے کی قدر کرتے، خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑھ چڑھ کر شوق کے ساتھ اس مہینے کی عبادات جو ہے وہ کرتے۔ حدیث میں آتا ہے جب آخری عشرہ شروع ہوتا، تیز آندھی کی طرح اللہ کے نبی خرچ کرتے اور خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ جگاتے، آئی قضا اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کمر بند جو ہے وہ اپنا کس لیتے، یعنی کہ اپنے آپ کو کمر بستہ ہو جاتے، تیار کر لیتے۔ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بھی کرتے، رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت جبریل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دور بھی کیا کرتے تھے، قرآن مجید سناتے تھے حضرت جبرائیل کو۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور زیادہ جو ہے وہ کثرت سے کرتے تھے، اس سے پہلے بھی کبھی کمی نہیں کرتے تھے۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد چھوڑتے تھے، نہ اذکار چھوڑتے تھے، نہ قرآن چھوڑتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے رات کی قیام کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک کے ساتھ نماز کی حالت میں شامل ہو گیا، تہجد کی نماز میں نبی پاک قرات کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہجد کی نماز میں ایک رکعت میں 6.25 پارے پڑھے، تقریباً یہ 5.25 یا 5.5 پارے کے قریب چلے لگا لیں۔ سورہ النساء تک پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، اور پھر اس کے بعد سورہ النساء بھی پڑھی، صرف ایک رکعت میں۔
ایک رکعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5.25 ساڑھے 5 پارے پڑھے. یہ عام دنوں کی حالت ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے جو ہے وہ رمضان المبارک کی عبادت کرتے ہوں گے تو اس عبادت کی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق دیکھ کر صحابہ کے دلوں میں شوق پیدا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قیام اللیل ہے نا 3 راتیں اس کا قیام کروایا, صرف 3 راتیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا نا تو اگلی رات جب دیکھا تو صحابہ کی بڑی تعداد مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. پہلے دن تھوڑے, اس سے زیادہ, پھر اس سے زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں چلے جاؤ, اکیلے اکیلے فردن فردن نماز ادا کرو. مجھے یہ ڈر لگتا ہے تمہارا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیام اللیل تہجد کی نماز کو فرض ہی نہ کر دے. تمہارا شوق دیکھ کر. ہماری مساجد والا حال نہیں ہے. پہلے دن جو شوق ہوتا ہے بس. اس کے بعد جو ہے وہ جب روزہ رکھ لیتا ہے انسان, جب افطاری کرتا ہے تو جسم ٹوٹ جاتا ہے. پھر اس حالت میں قیام کرنا, پھر پتہ چلتا ہے کہ قیام کس چیز کا نام ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ, اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ رات کا قیام کرنے کے لیے بڑی تعداد میں مسجد نبی کے اندر موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں پر فرض نہ ہو جائے. پہلے ہی حضرت موسیٰ نے معراج کے موقع پر کہا تھا یا رسول اللہ 5 بھی زیادہ ہیں, آپ کی امت سے یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی. میرا بڑا تلخ تجربہ ہے. نبی پاک نے فرمایا تھا مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. پہلے ہی 5 ہیں, اور وہ بھی سوچ سوچ کر مسلمانوں کو جو ہے وہ موت نظر آتی ہے. ہلکان ہوتے ہیں, نماز پڑھنی پڑے گی, مسجد میں جانا پڑے گا, 5 وقت اذان ہوتی ہے, ہم صرف نمازیں ہی پڑھتے رہیے, اور کام ہی کو نہیں سانو. ہمارے تو جملے ہی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. پہلے ہی مسلمانوں سے 5 نہیں پڑھی جاتی. نبی پاک نے مسلمانوں کی حالت دیکھی, شوق اتنا ہے, فرمایا فرض نہ ہو جائے, جاؤ اپنے گھروں میں جا کر نماز ادا کرو فردن فردن. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی عبادت کرتے, صحابہ کے دلوں میں بھی جو ہے وہ شوق پیدا کرتے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا نا, چاند نظر آیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے وہ درس دیا, مختصر درس, حدیث بیان کی. کہا ہے میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ جو ہے وہ طلوع ہوا ہے, سایہ فغن ہوا ہے. اس مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے, لیلۃ القدر کی رات. جو بندہ اس رات سے محروم ہو گیا نا, اصل محروم تو وہی محروم ہے جو اس رات سے محروم ہو گیا. یعنی کہ دیکھیں رمضان کے شروع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ توجہ کس طرف دلا رہے ہیں, میرے صحابہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آئے گی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس لیلۃ القدر کے لیے بھی تیاری کر لینا. رمضان کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے, اس لیلۃ القدر کے لیے بھی تیاری کر لینا. وہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تقریباً 84 سال کی عبادت بنتی ہے صرف ایک رات. ہمارے نوجوان اس رات میں ایسے فضول گپے مارتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اب یہ شعبان کی 15ویں رات گزری ہے نا, تو عبادت کے نام پر بڑا کچھ ہوا ہے, حلوے کھائے گئے ہیں. جب اصل جاگنے کی رات آتی ہے اس وقت سو جاتے ہیں. اور پہلے تو 1-2 سال پہلے انہوں نے ارتگل لگا دیا, وہ دیکھتے رہے مسلمان. پھر کرونا آ گیا, مسلمانوں کا حال ہی کوئی نہیں تھا, بہانے تو پہلے ہی بنا رہے تھے. اب یہ PSL چل رہا ہے, اللہ خیر ہی کرے, میچوں پہ دھیانے لگا دیا. اور نوجوانوں کو اگر کوئی کام اور نہیں نہ آتا, یہ راتوں میں ٹورنامنٹ شروع کر دیتے ہیں. ساری رات کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں نوجوان. دن کا روزہ کوئی نہیں رکھنا, رات کو جو ہے وہ اس طرح کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں. مسلمانوں کے گھرانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کا ایک شعار رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر آ گیا ہے. اس مہینے کو غنیمت جانو. اور پوچھو, علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اگر اللہ موقع دیتا قبر والوں کو, تو قبر والوں نے کہا تھا یا اللہ صرف ایک دن رمضان کا دے دے, تمہیں اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب کر دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو توجہ دلا فرمایا, اور تمہیں کیا چاہیے. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں, بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور شوق دلاتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اے لوگوں یاد رکھو, ایمان والے لوگوں, جس بندے نے ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ, ثواب کی نیت کے ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھے, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور صرف یہی نہیں, آگے اور شوق دلایا, کہا من قام رمضان,
ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان المبارک کا قیام کیا، قیام اللیل میں قرآن پڑھا، صلاۃ تراویح نماز تہجد پڑھی، اللہ رب العالمین اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر آگے ایک اور حدیث میں توجہ دلائی، شوق دلایا، کہا من قام لیلۃ القدر، جس بندے نے لیلۃ القدر کی تلاش کی، لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے بڑے سارے گناہ ہیں۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے جناب رسول اللہ اعتکاف بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی اہمیت تھی اس رات کی، اس مہینے میں عبادت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نظروں میں۔ لیکن جب شوق دلایا، ساتھ میں وعید بھی بیان کی، مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی فرض تھے۔ کتنے تھے؟ وہ اللہ کی حکمت ہے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے آتے ہیں تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تمہاری روٹین ہو جائے، تم مشق کر لو، پورے سال میں تم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ اور جس بندے نے رمضان کی قدر نہ کی، اس بندے کو حضرت جبریل نے بھی بد دعا دی، اس بندے کو جناب رسول اللہ نے بھی بد دعا دی۔ اس بندے کی حالت کیا ہوگی جس کو امام الانبیاء بد دعا دے؟ اس بندے کی حالت کیا ہوگی جس کو فرشتوں کا سردار جبریل جو ہے وہ بد دعا دے؟ بد دعا کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے مسجد میں تشریف لایا، آپ نے ممبر پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، دوسری پر کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین۔ اونچائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے۔ اب بھی اللہ آپ کو مسجد نبی میں لے جائے نا، کئی سیڑھیاں مسجد نبی کے، اب بھی ممبر کی 10 سیڑھیاں ہوتی ہیں، حرم میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اونچائی کے جس سے انسان زیادہ اونچا ہو جائے، اس کی آواز دوسروں لوگوں تک پہنچ جائے، جتنا زیادہ اونچائی تک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، آسانی کے ساتھ بندہ آسانی سے کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج ہم نے الگ ایک منظر دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ آمین 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 3 مرتبہ کیوں کہا؟ مختصر حدیث بیان کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے پاس جبریل آئے، آ کر انہوں نے کہا جس بندے کو اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، اس کو زندگی مل جائے، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ طلوع ہو جائے، پھر وہ اپنے اللہ سے اس رمضان کے مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنے گناہ نہ معاف کروائے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے بربادی ہے۔ جبریل نے یہ بات دعا کی اور میں نے جو ہے وہ آمین کہا، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب قدر کیا ہوتی ہے؟ رمضان کا مہینہ طلوع ہو جائے، بندہ اللہ سے معافی مانگ لے، معافی تو پہلے بھی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے کی خصوصیات دیکھیں کیا ہے، انعامات دیکھیں کیا ہے۔ فرمایا جبریل نے آ کر بد دعا کی کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے دوری ہے، اس بندے کے لیے بربادی ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا۔ مسلمانوں، اس سے پہلے بھی ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہے، کوئی ایک مرتبہ نہیں آیا، کسی کی زندگی میں 25 بار، کسی کی زندگی میں 30 بار، کسی کی زندگی میں 50-60 بار آیا ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ معاف کروائے، اور گناہ معاف ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے رمضان المبارک کے بعد مستقل وہ بندہ مسجد میں آ کر عبادت کرتا ہو، جو فرائض ہیں ان فرائض کے اوپر ہمیشگی کرتا ہو۔ یہ علامت یاد رکھیں، جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعد میں بھی وہ عبادت کرتا ہو، اسے موقع ملتا ہو عبادت کرنے کا۔ یہ نہیں کہ صرف روزے 4 دن ٹکرے ماری پھر غائب ہو گیا مسجد سے۔ اس کی عبادت میں استقامت ہو، اس کی عبادت میں مداومت ہو، اس کی عبادت میں ہمیشگی ہو، 4 دن نمازیں پڑھ کے فارغ نہ ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں رمضان میں معافی مانگنے کا۔ رمضان میں معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے اے دلوں کو پھیرنے والے، میں پکی اور سچی توبہ تجھ سے کرتا ہوں، میرے دل کو دین کی طرف، بھلائی کی طرف پھیر دے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا مسلمان غائب، اب یہ پھر چاند نظر آئے گا، 4 دن آئیں گے، پھر عید کی تیاری شروع کر دیں گے، پھر چاند نظر آئے گا، پھر غائب۔ یہ مسلمانی تو نہیں ہے، یہ گناہوں کی معافی تو نہیں ہے، یہ بد دعا اس بندے کے لیے بھی ہے جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، مطلب پکی سچی توبہ نہیں کی، اور گناہ اسی بندے کے معاف ہوتے ہیں جو بندہ رمضان کے بعد بھی مسجد میں آتا رہتا ہے۔
جس بندے نے صرف رمضان کا مہینہ مسجد میں آنا ہوتا ہے، اب تو خیر وہ بھی نہیں آتے نا لوگ، لیکن جو بندہ صرف رمضان کے مہینے کی توبہ کرتا ہے نا، اس بندے کی توبہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لیں، شریعت اسلامیہ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 4 دن رمضان کے مہینے کے لیے ٹکرے مار کر جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں، 4 دن جو ہے وہ آپ تقویٰ اپنا جو ہے وہ لوڈ کر لیں، تقویٰ بھر لیں اپنے اندر، سحری اور افطاری کر لیں، کھا لیں پی لیں، پھر مسجد سے غائب ہو جائیں۔ اصل رمضان کے مہینے کا جو لب لباب، جو خلاصہ ہے نا، جو اللہ کو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ تو مسلمان بن اور پکا مسلمان بن، لعلکم تتقون۔ روزہ تو فرض ہی اس لیے ہوا تاکہ تم متقی بنے، پرہیزگار بنے، اور متقی پرہیزگار صرف روزے والا نہیں ہوتا، رمضان والا نہیں ہوتا۔ متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے نا، تب تک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہے۔ یہ ہے اصل رمضان، جو رمضان بندے کے لیے جنت کا سامان بنے گا، جو رمضان کا گزرا ہوا سال اور وقت بندے کے کام آئے گا۔ 4 دن نیکیاں کر کے بندہ جو ہے وہ چھوڑ دے نا، وہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جس بندے نے جان بوجھ کر ایک عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کے پچھلے عمل اللہ برباد کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے رمضان کی قدر نہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی وعید، ایک اور حدیث میں وعید دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک دن سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھے آ کر انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ لے گئے، ایک پہاڑی کے اوپر لے گئے، مجھے کہنے لگے چڑھیے، اس پہاڑی پر چڑھیے۔ میں نے کہا میرے لیے چڑھنا مشکل ہے، تو کہنے لگے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ اس پہاڑی پر چڑھ جائیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انہوں نے میری مدد کی، میں پہاڑی پر چڑھ گیا۔ جب میں پہاڑی کی اونچائی پر گیا نا، مجھے وہاں پر لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ میں نے کہا اللہ کے بندو یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ منہم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور مسلمانوں، یہ خام خیالی ہے مسلمانوں کی کہ ہم 4 دن، یا ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم 4 دن ٹکرے مار کر کامیاب ہو جائیں گے۔ جس بندے کا پلڑا ہلکا ہو گیا نا، جس کے گناہ بھاری ہو گئے، نیکیاں ہلکی ہو گئی، اس بندے نے جہنم میں جانا، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہو۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کس کو جہنم سے نکالے گا، کتنی دیر جہنم میں رہنا ہے، کتنی دیر کے بعد اللہ نکالے گا۔ یہ مسلمان بڑا دلیر ہو گیا، بڑا بہادر ہو گیا، وہ سمجھتا میں نے جہنم میں جانا ہی کوئی نہیں، اگر چلا گیا تو نکل آؤں گا۔ یہ خام خیالی ہے۔ اصل جو بندے کے لیے رمضان کا مہینہ اور نیکیاں جو اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب اور سامان بنے گی نا، جو توشہ بنے گی، وہ میشگی والی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے چیخو پکار سنی، میں نے کہا یہ کن لوگوں کی چیخو پکار ہے؟ کہنے لگے یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر میں نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، الٹا لٹکا کر ان کے منہ جو ہے وہ چیرے جا رہے ہیں اور ان کے منہ سے جو ہے وہ خون نکل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول دیتے تھے، یعنی کہ روزہ کھور ہیں، روزہ کھور، کھانے پینے والے، روزے کا حیا نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے کی قدر نہیں کی۔ جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، بغیر کسی عذر کے اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، اس کو قیامت والے دن جہنم میں الٹے لٹکا کر ان کے منہ چیرے جائیں گے۔ الٹے منہ، کھا لو کتنا کھانا ہے، اور سارا سال انسان کھاتا پیتا ہے، سارا سال ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے حلال رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور تجھے 4 دن ڈاکٹر کہہ دینا تمہیں یہ چیز نہیں کھانی، تو ڈاکٹر کی زیادہ مانتا تو اللہ کی نہیں مانتا۔ تجھے ڈاکٹر کہہ دینا تو دل کا مریض ہے، تو شوگر کا مریض ہے، تو نے یہ نہیں کھانا، تو نے یہ نہیں کھانا، تو مر جائے گا، تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تیری نظروں میں ڈاکٹر کی بات کی اہمیت ہے، تیری نظروں میں رسول اللہ کی بات کی اہمیت نہیں۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ اور حیا نہیں آتا ہے مسلمانوں کو، سرے عام ہوٹل کھول کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اور چلو ہوا کوئی مسافر بندہ ہے، کوئی بیمار بندہ ہے، اس کے لیے کوئی اجازت ہے، لیکن علاقوں میں، محلوں میں سارے مسافر تو نہیں ہوتے۔ اور ہمارے محلوں میں کون سے مسافر ہیں؟ یہاں پر کون سے مسافر آتے ہیں؟ ہوٹل کھلے پڑے ہیں، سرے عام نوجوان نان ٹکی کھا رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، ہوٹل کھلے پڑے ہیں۔ اور کبھی ہوتا تھا کچھ شرم و حیا مسلمانوں میں ہوتی تھی، لوگ شرم دلاتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھئے، کوئی بندہ روزے دار کے سامنے، گھر میں جس نے روزہ نہ رکھا ہوتا، اور بچے کو بھی کہتے روزے دار کے سامنے نہیں کھانا، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ روزے دار بندے کے سامنے کھانے پینے بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ یار اس نے روزہ رکھا ہو تو یہ شرم نہیں آ رہی۔ اب سرے عام ہوٹل مسلمانوں نے کھولے ہوئے، سارا سال کھاتے پیتے ہیں، سارا سال
لیکن ایک مہینہ صرف اللہ تعالیٰ کہتے ہو باز آ جاؤ، ایک مہینہ۔ اچھا ایک مہینے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، کہا سارا سال اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہو، ایک مہینہ میری مرضی سے کھانا ہے، ایک مہینہ میری مرضی سے کھانا ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 ٹائم کھانا ہے لیکن میری مرضی سے کھانا ہے، فجر کی اذان سے پہلے کھانا ہے، مغرب کی اذان ہو جائے پھر دوبارہ کھا لو، اتنا سا درمیان میں وقفہ ہے، نہ پانی پینا نہ کھانا کھانا ہے۔ جب سارا سال اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نہیں کھاتے، اللہ نے کہا کھاؤ پیو، ایک مہینہ اللہ کہتا ہے میری مرضی سے کھا لو، اور اجر اتنا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تم میرے لیے رکھو گے، اس کی جزا بھی میں نہیں دینی ہے، فرشتے جزا بھی نہیں لکھ سکتے، صرف یہ لکھا ہوتا ہے جزا۔ اللہ رب العالمین جب روزے کی بدلہ دیں گے نا، ثواب دیں گے، انسان سوچے گا کہ روزہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت تھی روزہ، کتنا بڑا انعام تھا روزہ، ہے نا دل کو سمجھانے والی بات۔ بھائی سارا سال بندہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، ایک مہینہ اللہ کی مرضی سے کھانا ہے، ایک مہینہ صرف، لیکن موت نظر آتی ہے، روزہ او ہو مر جائیں گے، سحری کرنی پڑے گی۔ اور سحری کے متعلق تو جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، چاہے ایک کھجور ہی کھاؤ، سحری میں برکت ہے، یہ برکت والا کھانا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور تو کتنا خوش نصیب بندہ ہے، کھانا تو کھا رہا ہے، کھا تو اللہ کی مرضی سے رہا ہے، سحری کے وقت کھا رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ، اللہ تیرے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، وملائکتہ، اس کے فرشتے بھی تیرے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ کس وجہ سے بھیجتے ہیں؟ کیونکہ تو سحری کھا رہا ہے۔ بد نصیب ہے تجھے سحری نصیب نہیں ہوتی، تو فجر کے بعد اٹھ کر ناشتہ کر لیتا ہے، 2 گھنٹے پہلے اٹھنے کے بعد فجر سے پہلے نہیں کھاتا، تو روزہ رکھ لے۔ افطاری تک بندہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، پھر افطاری کے وقت انعامات اللہ رب العالمین کے دیکھیں۔ روزے دار کے متعلق فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار بندے کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک خوشی انشاءاللہ جب بندہ اپنی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں جائے گا، جب اللہ سے ملے گا۔ یہ 2 خوشیاں روزے دار کو ملتی ہیں۔ سارا دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی رضا کے لیے بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے کہ یا اللہ تو نے کہا اب کھانا پینا تیرے لیے حرام ہے، چھوڑ دیا، تو نے کہا پانی نہیں پینا، یا اللہ نہیں پیا، صرف کھانا پینا۔ وہ ہم لوگ تو کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، ہم جہاد کس طرح کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق؟ تیری قدر اللہ کی نظروں میں اتنی ہے، تیرے منہ سے آنے والی جو سمیل اور بدبو ہے نا، روزے کی وجہ سے آتی ہے، ہوا آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے نا، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے انسان اٹھتا ہے نا، سو کر اٹھنے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے، یا روزہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہو نا، ہمارے معدے بھی اسی طرح کے ہیں، سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، انسان سے نفرت کرتا ہے یہ سمیل کی وجہ سے۔ تیرے منہ سے روزے کی وجہ سے جو سمیل ہے نا، جو بدبو ہے، اس بدبو کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو یہ بدبو تمہاری کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ کستوری دنیا والی کستوری نہیں، یہ دنیا والی بھی بڑی مہنگی ہے، ہزاروں روپے میں جا کر تولا ملتی ہے، اور کستوری اللہ رب العالمین کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، تو بھوکا پیاسا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جس اللہ کو تیرا بھوکا پیاسا رہنا اور تیرے منہ کی بدبو کستوری جیسی لگتی ہے، ایمانداری سے بتائیے اس اللہ کو روزے کی حالت میں تیرا سجدہ کتنا پسند ہوگا؟ اس اللہ کو روزے کی حالت میں تیرا رکوع کتنا پسند ہوگا؟ اس اللہ کو روزے کی حالت میں تیرا قرآن پڑھنا کتنا محبوب ہوگا؟ اس اللہ کو روزے کی حالت میں تیرا ذکر کرنا کتنا محبوب ہوگا، کتنا پسند ہوگا؟ تیرے منہ کی سمیل اور بدبو کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ تیرا سجدہ، تیرا رکوع، تیرا قیام، تیرا قرآن، تیرا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، گڑ گڑانا، رونا، تیرے آنسو اللہ کے ہاں ان کی کتنی قدر و قیمت ہوگی؟ تیرا ایک آنسو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ اکیلا بیٹھا اللہ کے سامنے رونا شروع کر دینا، اللہ تعالیٰ بندے کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ تیرا ایک آنسو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے ڈر سے نکلنے والا ایک آنسو پوری جہنم کے اوپر باری ہے، پوری جہنم پر باری ہے۔ اگر تو ایک آنسو اللہ کی رضا کے لیے بہاتا ہے، دنیا میں آنسو بہا لو، اللہ کو راضی کر لو، رمضان کا مہینہ تمہارے اندر آ رہا ہے، اللہ کا انعام آ رہا ہے، یہ مہمان آ رہے ہیں، ایام معدودات،
جس نے رو لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے اپنے رب کو منا لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کر لی تو آخرت بنا لیا، جنت کا سامان بن گیا انشاءاللہ، اس کے لیے وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ ورنہ کل قیامت کے دن جہنم میں جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر خون کے آنسو نکلیں گے، اتنے خون کے آنسو نکلیں گے کہ اگر کوئی بندہ ان آنسوؤں میں، خون کے آنسوؤں میں کشتیاں بھی چلانا چاہے نا تو کشتیاں بھی چلا لے گا، لیکن اللہ ان کی سنے گا نہیں۔ ایک دنیا کا نکلا ہوا آنسو اور جہنم میں نکلے ہوئے خون کے آنسو، اللہ اکبر۔ ایک آنسو تو نکال، اللہ کہتے جاؤ معافی کا اعلان۔ ہر روز اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اس لیے جناب رسول اللہ فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ بندہ، بد نصیب ہے وہ بندہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، دوری ہے اس بندے کے لیے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اس نے قدر نہیں کی، اس نے اللہ سے معافی نہیں کی مانگی، اس نے اپنے گناہ معاف نہیں کیے۔ تو سمجھتا ہے عام روٹین کے مطابق تیری زندگی گزر جائے گی، زندگی تو گزرنی ہے اور زندگی تو گزر جائے گی، لیکن زندگی میں رمضان آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ، پیچھے مڑ کر کئی گھرانے ایسے ملیں گے تجھے جن میں پچھلے سال کسی کا باپ ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتا تھا، سحری کرتا تھا، آج ان کو اپنا باپ نظر نہیں آئے گا، کسی کی ماں نظر نہیں آئے گی، کسی کا بھائی نظر نہیں آئے گا، کسی کی بہن نظر نہیں آئے گی، کسی کی بیٹی نظر نہیں آئے گی، کسی کو بیوی نظر نہیں آئے گی، کسی کو خاوند نظر نہیں آئے گا۔ ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھ، ان کو پتا تھا کہ اگلی مرتبہ رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ زندگی بڑی محدود ہے، اب تو جس طرح موتیں واقع ہو رہی ہیں نا، زندگی بڑی محدود ہے۔ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارنے کا، دوبارہ زندگی میں رمضان آنے ہی نہیں ہے ہی نہیں زندگی۔ اگر کسی بندے کو پتا ہو مجھے آج رات کو شام کو پھانسی لگ جائے گی، اللہ کی قسم اس کو صرف 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملے گا نا، وہ اتنے خشوع اور خضوع سے 2 رکعتیں پڑھے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں جو پتا ہو شام کو ہماری موت آ جائے گی، ہم اللہ کی کس طرح عبادت کریں گے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، رمضان اس طرح گزاریں کہ آخری رمضان ہے۔ رہ گئی بات تھکاوٹ کی، روزی کمانے کی، محنت کرنے کی، مجھے تو ان لوگوں پر رشک آتا ہے، اللہ کی قسم ہم تو مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے، جو مزدور طبقہ صبح روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، گرمی میں کرتے ہیں، تپتی دھوپ میں کرتے ہیں، اللہ کی قسم پسینہ آتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پھر بھی کبھی اللہ کی قسم اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہے، روزے کی محبت دل کے اندر ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر ہے، آخرت کی فکر دل کے اندر ہے، قبر کی فکر دل کے اندر ہے، لیکن وہ لوگ روزہ نہیں کھولتے، روزہ نہیں کھولتے۔ اور تو ان لوگوں کے لیے ہے اور جن کے پاس سہولتیں ساری ہیں، نعمتیں ساری ہیں، لیکن بھوکے پیاسے رہتے ہوئے ان کو موت نظر آتی ہے۔ ایک روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک، ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھانا، 2 ٹائم تو بلکہ ہم 3 ٹائم کھا لیتے ہیں بعد میں، ان پر رشک آتا ہے اور یہ تھکاوٹ شکاوٹ ساری ختم ہو جانی ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلنا۔ قرآن کہتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، یہ دیکھیے گا جیسے ہی چاند طلوع ہوگا نا، یہ دیکھیے گا کس طرح گزرتے ہیں۔ اچھا پوری ایمانداری سے بتائیں، جو پچھلے ہمارے 30 سال 50 سال کے رمضان گزر گئے ہیں، کسی کو یاد ہے ان کی تھکاوٹ کا؟ اور یہ تو بڑا معتدل موسم آ رہا ہے، بڑا معتدل، اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً سردی کے روزے ہیں، تقریباً پاکستان میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارے اس سے ملتے جلتے علاقے، اور بالکل تقریباً آدھے روزے تو پکے سردی میں انشاءاللہ ملتے جلتے، تقریباً بڑا معتدل موسم ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بھٹی پر کام کرنے والے، گرمی میں بھٹی پر کام کرنے والے مزدوروں نے ساون بھادوں کے بھی روزے رکھے ہیں جب دل گھبراتا ہے۔ رکھے ہیں کہ نہیں رکھے انشاءاللہ؟ اچھا کسی کو یاد ہے پچھلی تھکاوٹ کا؟ قرآن پڑھا ہو، کو قیام کیا ہو، کو تراویح کی ہو، کو قیام اللیل کیا ہو، لیلۃ القدر کو تلاش کیا ہو، بھول گئی ہے نا؟ بھول گئی ہے نا تھکاوٹ؟ یہ تھکاوٹ انشاءاللہ یہ چند دنوں کی بات ہے صرف، یہ شیطان کو روندیں، ذلیل کریں، اپنے آپ کو تھکائے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، محنت، ہم نے اپنی آخرت کے لیے ذریعہ، ہم نے توشہ بنانا ہے اس کو، اور اس سے بڑھ کر قیمتی موقع ہمارے لیے آنا ہی نہیں۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آئے اور ضائع ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تھکاوٹ اتر جائے گی، گھبرانا نہیں،
महंगाई भी बड़ी है, परेशानी भी बहुत है, कर्जे भी बड़े हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मोमिन की जिंदगी अब दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है, और कैद खाने में जिंदगी इसी तरह गुजरती है, ये गुजर जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह के दरबार में मोमिन आएगा, ईमान की हालत में आएगा, परेशानियों की हालत में आएगा, अल्लाह उसको जन्नत की नहरों में से एक गोता देंगे, नहर का एक गोता, और गोता देने के बाद अल्लाह पूछेंगे बता दुनिया में कभी कोई गम, कोई तकलीफ, कोई दर्द? कहेगा अल्लाह दुनिया में मैंने कभी कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख देखा ही नहीं, सिर्फ एक गोते की बात है इंशाअल्लाह। अगर दुनिया में थकावट ना हुई, मेहनत ना की, तो एक गोता अल्लाह ताला जहन्नमियों को भी देंगे। हदीस में आता है जो बंदा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार कर आया होगा, पूरी मौज मस्ती के साथ अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी होगी, उसको कोई परवाह नहीं, ना नमाज की, ना रोजे की, ना हज की, ना उम्रे की, ना अल्लाह के डर की, ना खौफ की, अल्लाह ने उसको खुला छोड़ा हुआ, मोहलत दी हुई है, अपनी मर्जी से आसाइशों के साथ गाड़ियों में जिंदगी गुजारी होगी, कोठियों में, बंगलों में गुजारी होगी, पता ही नहीं कि मैंने अल्लाह को भी राजी करना है। अल्लाह ताला उसको पकड़ कर जहन्नम में गोता देंगे, अल्लाह पूछेंगे बता, कहेगा दुनिया में कभी मैंने सुकून देखा ही नहीं। अल्लाह अकबर, ये सारी भूल जानी है दुनिया, एक गोता है सिर्फ, ये 60-70 साल की जिंदगी सारी, अब तो वो भी कम हो गई है, और इंशाअल्लाह एक तरफ हमेशा हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जवानी, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, सहूलतें ही सहूलतें, जो दिल में आएगा वो अल्लाह ताला जो है वो इंसान के लिए पेश कर देंगे। इतने इनामात किसके लिए होंगे? एक मोमिन बंदे के लिए होंगे। इसको गनीमत जाने, इसको गनीमत जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी बहुत कम लोग कदर करते हैं, एक सेहत और दूसरी जो है वो फरागत। किसी को सेहत मिले उसकी कदर करो, बीमार हो जाए बंदा फिर बाद में सोचता रहता है मेरी सेहत किधर गई, और एक जो है वो फरागत, बंदा फारिग है। ऐसी बदनसीब कौम मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखी होगी। इन लोगों को कोरोना में भी रमजान आया, अल्लाह की कसम दुनिया जहान का कोई काम नहीं था, दुनिया जहान का कोई काम इस कौम को नहीं था। कोरोना के दिनों में उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, मार्केटें बंद कर दी, कारोबार बंद कर दिया। रमजान आया, उन्होंने कहा घरों में बैठ जाओ, वो अल्लाह तौबा करो, अल्लाह को राजी कर लो। लेकिन ये कौम इंटरनेट पर बैठकर फिल्में ड्रामे देखती रही, लेकिन इस कौम ने अपने अल्लाह को राजी नहीं किया। अब भी रोते हैं बैठकर, हमें मौका नहीं मिला। तुम्हारी जिंदगी में मौका आया, कोरोना अल्लाह ने दिखाया तुम्हें। किसी को अल्लाह फरागत दे और फिर उस फरागत का अल्लाह ताला से वो फायदा ना उठाए, फायदा उठाए। असल बंदा वो जो फायदा उठाएगा वो कामयाब होगा। प्यारे भाइयों, रमजान का महीना आने से पहले पहले क्या करें? अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह रमजान का महीना हमें नसीब कर दे। और जब चांद नजर आ जाए, चांद नजर आने के फौरन बाद अल्लाह के सामने सज्जे में गिर पड़े, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर लंबी एक दुआ करें कि या अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं, ये महीना आ गया ना, अब मुझे इसकी कदर करने की तौफीक भी देना, पूरे महीने के रोज़े रखने की तौफीक देना, क़याम करने की तौफीक देना, लैलतुल क़द्र ढूंढने की तौफीक देना। ऐ मेरे अल्लाह, मैं मेहनत भी करना चाहता हूँ, मजदूरी भी करूँगा, बच्चों के लिए कमाऊँगा, होगी थकावट भी होगी, मुझे सेहत देना, आफियत देना, तौफीक देना, मैं सारे काम करूँगा। ऐ अल्लाह, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आखिरत के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, मेरी मदद फरमा। याद रखें, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। ये 2 दिन का जो तकवा है ना, ये इस्तिकामत नहीं है, ये ईमान नहीं है। अल्लाह से ईमान मांगे, या अल्लाह मेरे ईमान के अंदर इजाफा फरमा, मेरे दिल के अंदर मस्जिद की मोहब्बत पैदा फरमा, मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा, मेरे दिल में क़यामुल लैल की मोहब्बत पैदा फरमा, मेरे दिल में मस्जिद में जल्दी जाने की, जाकर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की, नफल पढ़ने की, सुनते पढ़ने की मोहब्बत पैदा फरमा। जब बंदा मदद मांगता है ना, तो अल्लाह ताला बंदे की मदद करते हैं। आखिर क्या वजह है कि 2 दिन मुसलमान मस्जिदों में आते हैं फिर गायब हो जाते हैं? तरावी तो अपनी जगह पर रहेगी, नफली नमाज है, ये फर्ज नमाज में भी नहीं आते। ये फजर की नमाज में 2 दिन जो है वो पूरी मस्जिद भरती है, बाद में जो है उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर मस्जिद लभ दे फिर देने, केड़ी मस्जिद है जिथे मौलवी जड़ा ना सिर्फ अल्लाह अकबर कहे तो अल्लाह अकबर कहने तो बाद कुछ भी ना पढ़े, रुकू कर छड़े। यहां पर क्या होता है, लोग कहते हैं आप साहब तुम नमाज बड़ी लंबी पढ़ाते, छोटी नमाज पढ़ाओगे तो असी आवांगे। मैं जाओ अल्लाह के बंदो, तुम्हारे पीछे हम अपनी नमाज खराब कर लें? 10-12 मिनट की एक नमाज है, वो भी तुमने नहीं पढ़नी, जाओ जहन्नम में। कैसा ईमान है तुम लोगों का? तुम मस्जिद ढूंढते फिरते हो, छोटी नमाज कहां पर होती है? तुम मस्जिद ढूंढते फिरते हो, खुतबा कम सुनना कहां पर पड़ेगा? और मस्जिद ढूंढते हो, उनका टाइम देखते हो, जाकर 2 रफ्ते पढ़कर वापस आएंगे। किस मस्जिद में जाकर 2 रफ्ते पढ़ने का मौका मिलेगा? खुतबा ना सुनना पड़े, ईमान ना ताजा हो जाए। दूसरा, तुम लोगों पर अफसोस है ऐसे लोगों पर
اور جن لوگوں کو رمضان کے مہینے میں بھی ایمان زیادہ نہیں ہوتا، رمضان میں بندے کا دل تنگ پڑے، رمضان میں بھی قرآن سننے کو دل نہ کرے، ایسے نوجوان، ایسی بدبختی ہے، ایسی دلوں کی سیاہی ہے، ایسے دل کے اوپر مہر لگی ہے، سوئے پڑے رہتے ہیں فجر کے وقت، یہ اڑائی گھنٹے، تین گھنٹے میچ دیکھنے کے لیے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو موت نظر آتی ہے اگر 10 منٹ کی ان کو نماز پڑھا دو، آدھے گھنٹے کا ان کو خطبہ دے دو، مسجد دیکھتے رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، کئی بندے تو گھورنا شروع کر دیتے ہیں، مولوی چپ بھی کرو نا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ دل کی تنگی ہے، دل کی سختی ہے، یہ تیرے دل کے اوپر مور لگی ہے، اللہ سے کہا یا اللہ میرے دل کا زنگ دور کر دے، یہ زنگ اترے گا نا پھر تیرا دل کرے گا مسجد میں آنے کو۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق بندہ وہ مسجد میں آ کر ایسے بے چین ہو جاتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بے چین ہو جاتا ہے، ایمان ہی کوئی نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے یار؟ کوئی ایک رمضان ہو تو پھر ہے نا، فضائل بیان کرتے ہیں، توبہ کے فضائل بیان ہم کر دیں گے، یہ معافی ہو جائے گی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ یہ تو نہیں نہ کہتے کہ 2 دن تم مسجد میں آؤ پھر غائب ہو جاؤ، 2 دن تم مسجد میں فجر پڑھو پھر غائب ہو جاؤ، یا جمعے روزہ رکھ لو 4 روزے، کئی ایک رکھیں گے، پہلا ایک رکھیں گے آخری، اور کئی تو وہ بھی نہیں رکھیں گے، پورا مہینہ ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تیرا نظام کس طرح چلے گا اگر تیرے اوپر جو موت آ جائے؟ کبھی سوچا گریبان میں جھانکا تیرے اوپر موت آ جائے تو بتا تیرے گھر کا نظام کون چلائے گا؟ بتا نا، میرا جو باپ فوت ہو گیا میرے گھر کا نظام کس نے چلایا ہے؟ آپ کے گھروں کا نظام کون چلائے گا؟ ہم مر جائیں گے تو؟ اور یہ دنیا ہے، کبھی کہتے ہیں رمضان کا خرچہ، کبھی کہتے ہیں عید کا خرچہ، کبھی کوئی خرچہ، محنت کر جتنی تیرے مقدر میں ہے، لیکن اپنے اللہ کو راضی کر لے، بد نصیبی نہ دکھا، بد نصیب نہ بن۔ اللہ تجھے تیرا انعام، تیرے اوپر اللہ نے رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑی انعام کی صورت میں داخل ہوگا، اگر تو اس کی قدر کر لے گا، یقین کر تیری قبر میں بھی کام آئے گا، تیرے حشر میں بھی کام آئے گا، تیرے لیے سبب بنے گا جنت میں جانے کا۔ تجھے پتا ہو تیرے مرنے کے بعد اللہ نے تیرے اوپر اتنے انعامات کرنے ہیں تو تو کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، تجھے پتا ہو جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، تجھے پتا ہو حوض کوثر رسول اللہ کے ہاتھوں سے ملے گا، تجھے پتا ہو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ جا کر قبرستان دیکھ، تیرا باپ کدھر گیا، تیرا بھائی کدھر گیا، تیرا بیٹا کدھر گیا، تیری ماں کدھر گئی، تیری بیوی کدھر گئی، اور قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ اگر ان کے جانے سے کسی کو فرق نہیں نہ پڑا تو تیرے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بھی فرق نہیں پڑے گا، تیرے رمضان میں فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی کسی کو فرق نہیں پڑے گا، تیرے رمضان میں بھی خطبہ نہ سننے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیرے گھر سے تیرا جنازہ اٹھے گا، وقتی طور پر 4 دن لوگ روئیں گے، پھر اس کے بعد کھائیں پیئیں گے، تجھے بھول جائیں گے، ان کو اپنی پڑی ہوگی، تجھے اپنی پڑی ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ دھوکے کا سامان ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ دنیا کا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالنے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور کئی بد نصیب ہے روزہ نہیں رکھتے لیکن سحری افطاری کرتے ہیں، سارا دن افطاری کا سامان اکٹھا کرتے رہتے ہیں، سارا دن کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرتے رہتے ہیں، لیکن روزہ رکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ سے ڈر جا، جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تیرے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے، لیکن اگر تو مرنے سے پہلے توبہ کرے، اگر تو نے توبہ نہیں کرنی تو جس طرح پہلے رمضان آیا تھا وہ اب بھی آیا، اب بھی گزر جائے گا۔ نمازیں تو انشاءاللہ جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے تو پڑھنی ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ پڑھنی ہے نا انشاءاللہ، روزے بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ، قیام اللیل بھی اللہ کے فضل سے کرنا ہے، قرآن بھی اللہ کے فضل سے پڑھنا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں ماحول بنانا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے، خود بھی تیاری کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی تیاری کروانی ہے، خود بھی شوق رکھنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی تیار کرنا۔ صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے، جب ان کو بھوک لگتی نا ان کو روئی کے کھلونے بنا کر دیتے کہ کھیلو، بچوں پر روزہ فرض نہیں تھا لیکن کہا کھیلو
تاکہ ان کا وقت گزر جائے، ان کی پریکٹس ہو جائے، ان کی تیاری ہو جائے، ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے، ہماری عادت نہ ہو جائے۔ پہلے گرمی میں روتے تھے، گرمی گرمی گرمی، کوئی گرمی نہیں دنیا کی، جہنم کی گرمی نہیں، گرمی گرمی گرمی۔ اب سردی میں آ گئے ہیں، اب انہوں نے کہا پتہ نہیں اب ہم سے کیا ہے سردی سردی سردی، اب یہ کرنا، اب یہ رٹ لگانی شروع کر دیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اور ساتھ ہی پیارے بھائیوں، ایک چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی غربت ہے، بڑی مہنگائی ہے، بڑا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں، مقروض ہیں، کاروبار کی کوئی حالت نہیں ہے، ملک پاکستان کی حکومتوں کی کوئی حالت نہیں ہے۔ 50-50 ہزار مسلمانوں کا ہمارا گیس کے بل آئے ہیں، 50-50 ہزار، 40-40 ہزار، 25-25 ہزار ایک ایک فیملی کو بل آیا گیس کا۔ اور ابھی بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے، راشن جس کو ملنا اس کو ملنا، اللہ ہی ہے، کسی کو آٹا مل گیا، ورنہ ہمارے گھروں کی حالت کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، افطاری کروائیں، افطاری کریں، کوئی منع نہیں، جو افطاری کرواتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کی ایک افطار پارٹی جو آپ کو 50 ہزار میں 1 لاکھ میں پڑے گی نا، اس آپ کی ایک افطار پارٹی کی وجہ سے پوری ایک فیملی 10-12 بندے پورے مہینے کے افطاری اور سحری کر سکتے ہیں۔ شو بازیوں سے باہر نکلیں، دکھلاوے سے باہر نکلیں، ویڈیو بنا کر سٹیٹس لگانے سے، سوشل میڈیا پر ڈالنے سے، وعدہ کروانے سے باہر نکلے، کچھ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کچھ اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھلاوے سے باہر نکلیں کہ یہ جو 50 ہزار آپ اپنے دوستوں کو کھلانے پر لگا رہے ہیں نا، اس 50 ہزار سے ایک غریب فیملی کا اچھا خاصا سحری اور افطاری کا 10-12 بندے 30 روزے رکھیں گے۔ کسی نیک بندے کا، نیک فیملی کا ایسا جو ہے وہ انتخاب کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کو جا کر پیسے دیں۔ یہ راشن کی ڈرامے بازی بھی بند کر دیں، یہ لوگوں کو دکھاوا سارا راشن کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مٹھی کے اندر جو ہے وہ پیسے دے دیں، جو اس نے لینا وہ لے لے گا۔ تسی انہوں چینی دے جاندے ہو، تسی انہوں آٹا دے جاندے ہو، غریب آندہ میں سحری کرنی، میں دودھ لینا، میں دہی لینی ہے۔ وہ غریب بندے کی آپ کو پتا، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، پھر اس کا پورا نوٹس نہیں لیتا، بتا تو کیا لے کے آیا پیسوں کا، بس گمان اچھا رکھتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے، ڈھونڈنا بھی چاہیے ضائع نہ ہو جائیں آپ کے پیسے، لیکن کوئی دیندار گھرانہ دیکھ کر ان کی طرف توجہ بھی دلائیں، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی مدد کریں۔ یہ توڑے باندھ کر لوگوں کے گھروں میں جا کر دستک دے کر دکھلاوا کرنا، فوٹو کھینچنا، سوشل میڈیا پر لگانا، اپنا نام لکھوانا، یہ سب دکھلاوا ہے، بند کریں یہ سارے کام۔ خاموشی کے ساتھ گھروں میں جا کر خاموشی کے ساتھ پیسے دیں اور پتہ بھی نہ چلے کسی کو، پیسے بندہ مٹھی میں دے دے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، دایاں ہاتھ دے بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ غریب گھرانوں کی مدد کریں، اپنے نمازیوں کا خیال کریں، خاص طور پر دیندار جو لوگ ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ان لوگوں کو نہیں دینے جنہوں نے سحری بھی نہیں کرنی، افطاری بھی نہیں کرنی، جنہوں نے صرف بیٹھ کر کھانا پینا ہے، جو اللہ کا ڈر اور خوف بھی رکھتے ہوں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکھا سوئے۔ آپ کی سحری ہزاروں میں ہو رہی ہے نا، اپنے پڑوسی میں بھی دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں آپ کے پڑوسی کے بچے دودھ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، سحری کی طاقت ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو دہی بھی جو ہے وہ 250-300 روپے کلو مل رہی ہے، دودھ جو ہے وہ 200 روپے کلو مل رہا ہے۔ آپ اور کچھ نہیں تو دکاندار سے کہہ کر کسی کی یہ بندہ آئے تو اس کو روزانہ دودھ دے دیا کرو، اس کو روزانہ دہی دے دیا کرو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بندہ آئے تو جو راشن لے اس کو دے دینا، جو گوشت مانگے اس کو دے دینا، پورے مہینے کے لیے یہ آفر ہے۔ گویا کہ بندے کے پاس بڑی ترغیب دلانے کے، فرمایا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا تیرے گھر میں تیری سحری اور افطاری اتنی ہو۔ افطاری میں کتنا سامان ہم اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا اتنا زیادہ کر لیتے ہیں، بعد میں کھایا جاتا نہیں اور بعد میں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جتنا کھاتے ہیں کوشش کریں اپنے ساتھ میں ہمسائے، پڑوسی، کوئی غریب گھر، وہاں پر کچھ نہ کچھ جو پکا ہو نا، میری مائیں بہنیں اس طرف توجہ دیکھیں، اپنی آخرت بنائیں۔ مردوں نے لا کر دے دینا، خود تقسیم کریں گھروں میں، کوئی سالن بھیج دیا، کوئی چاٹ بھیج دی تھی، کوئی سموسے پکوڑے بھیج دیتے، کوئی چاول بھیج دیتے، کوئی چنگی شاپ ملے، چنگی شاپ پکاؤ تے 4 نمبر گلی ادھر بھی۔ تو مطلب یہ کہ تھوڑا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ ہمیں توفیق بھی دے دے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں۔ فلسطین کی حالت اللہ کی قسم رونا آتا ہے، جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت ہو گئی ہے نا، اللہ کی قسم دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت دے دے، عرب کو غیرت دے دے۔ اور بم مار کر ان لوگوں نے فلسطینیوں کو ختم کر دیا، اللہ کی قسم چیتھڑے اٹھا کر رو رہے ہیں، چیتھڑے اٹھا کر، بارش میں ان کی لاشیں پڑی ہیں یار، بڑی بری حالت ہو گئی ہے ہمارے مسلمانوں کی، بہت برا حالت ہو گیا ہے۔
اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے کھانا لینے کے لیے جا رہے ہیں, کسی کو کھانا نہیں ملا, وہ بچہ مسکرا کر کہتا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے. ایک فلسطینی کہتا ہے وہ ہمارا تو رمضان سے پہلے ہی رمضان شروع ہو گیا, ہم تو پہلے بھوکے ہیں. ایک بندہ مسئلہ پوچھتا ہے حضرت صاحب میرے پاس کھانے کے لیے سحری میں اور افطاری میں صرف پانی ہے, میرا روزہ ہو جائے گا؟ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما, اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما. چھوٹے چھوٹے بچے کفن ہیں, ان کے مائیں رو رہی ہیں, باپ رو رہے ہیں. اپنے بچوں کا تصور تو کریں قسمیں. کبھی چھوٹا سا بچہ میرا بیمار ہوا, یقین کرے دل جو ہے وہ ایسے دہلتا ہے کہ یار چھوٹا سا بچہ پتہ نہیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی, اور جن کے گھروں پر بم مارے جا رہے ہیں. مسلمان PSL دیکھ رہے ہیں, نہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو غیرت ہے, نہ ہمارے کیا کرنے ہم نے ایسے, ایٹم کیا کرنے ہم نے, کیا کرنی ہے ایسی فوج, کیا کرنی ہے ایسی حکومت. کوئی ہمارے اوپر بم مار دے گا. مسلمان کے دل میں مسلمان کا درد ہے, اور ہمارے دل میں درد ہے. یقین کریں ویڈیو سامنے آتی ہے, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بن رہا ہے. کچھ ویڈیو ہمارے تک آ جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے قسمیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹی مساجد کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہیں, چھتیں گری ہوئی ہے, قیام کر رہے ہیں. اللہ کیسا ان کا تقوی ہے, کیسی للہیت ہے, کیسے اللہ کا ڈر اور خوف ہے ان کے دلوں میں. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے درد رکھیں, ان کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں, جیسے آپ کو ممکن ہو ان تک کسی طرح خیرات پہنچ سکتی ہو, مدد ان کی ہو سکتی ہو. اللہ مسلمان اب جو ہم کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا بھی کریں ساتھ. اللہ کشمیر میں, فلسطین میں, جہاں جہاں پر یہ ظالم مسلمانوں پر بم گرا رہے ہیں, اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرما, ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے گا, اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ روزے رکھنے کی توفیق دینا, اے اللہ قیام کی توفیق دینا, سارا دن روزے کی توفیق دے دینا, قرآن کی توفیق دے دینا, قرآن پڑھنے سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے دینا. اپنا دل مساجد کی طرف لگا لیں. اے اللہ تو کسی طریقے سے ہم سے راضی ہو جائے. اصل میں کامیابی یہی ہوگی کہ اللہ اعلان کر دیں کہ جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. جس کو معافی ملے گی اللہ کی قسم وہی کامیاب ہوگا. جس کو معافی ملے گی, جس کو اللہ نے معاف کر دیا وہی بندہ کامیاب ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.